ابھی ہمارے محفل کی زینت بنے کوتوال سے جناب سید غلام معین الدین بخاری، ان کے ساتھ پرنسپل دارالعلوم سید مظفر شاہ بخاری، علامہ ظہیر عباس چشتی صاحب اور ان کے رفقائے کار کو محفل انتظامیہ کی جانب سے ویلکم اور اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حاضرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ دینی مدارس کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ امت کے لیے ایسے افراد کی تیاری کرتے ہیں جو مستقبل میں محراب و منبر کو سنبھال سکیں۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اور موضوع اور ماہر علماء اور خطباء کی تیاری کے لیے مدارس میں ہفتہ وار بزم کا انعقاد کیا جاتا ہے، تاکہ جنہیں ماہر اساتذہ کی نگرانی میں تلاوت، حمد، نعت کے ساتھ ساتھ تقریر کی تیاری بھی کرائی جاتی ہے تاکہ مستقبل کے خطیب تیار ہو سکیں۔ طلبہ کو تقریر کے لیے مواد اور موضوع دیا جاتا ہے اور ان کا تلفظ، لہجہ، آواز اور رفتار کے حساب سے ان کو تربیت دی جاتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اظہار خیال اور تقریر کے لیے دعوت دینا چاہوں گا جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن کے ننھے منھے مقرر عزیزم عبدالحنان ہاشمی کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ سامعین کرام سے گزارش ہے کہ وہ ننھے طالب علم کی حوصلہ افزائی کے لیے داد اور تحسین دل کھول کر دیں تاکہ بچے کی حوصلہ افزائی ہو اور موٹیویشن مل سکے۔ جناب عبدالحنان ہاشمی۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجار میں، باغ کونین کے سارے اشجار میں، جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے، چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے، جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، آسمان کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے، آسمان کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے، جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر، ساری تقریر و تحریر و انسان میں، رب کونین کے سارے قرآن میں، جتنے حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے گلشن ضیاء کے عظیم سپاہیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع سخن ہے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب عالم تصور میں عرب کے حالات کو دیکھا جائے تو کچھ ایسا منظر دکھائی دیتا ہے کہ ایک طرف جام و مینا کا دور چل رہا ہے، رقص و سرور کی محافل گرم ہے، دوسری طرف اپنے جنگی کارناموں یعنی درندگی کی دستانوں کو شعر صورت میں بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ گھروں کے رہن سہن پر نظر کریں تو صنف نازک جوہر ستم کی چکی میں پیستی دکھائی دے رہی ہے، جن کا حال جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ہر طرف مرد ہی مرد ہے جبکہ عورتوں کی تعداد کم ہے۔
اس لیے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ حرم کعبہ 360 بتوں سے بھر چکا ہے۔ افسوس کے لاشوں کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں۔ وہ عرب، وہ لات و عزا کے پرستاروں کا گھر، وہ عرب، وہ لات و عزا کے پرستاروں کا گھر، وہ شراب و شعر و نغمہ کے طلبگاروں کا گھر۔ جناب والا، یہ وہ دور تھا جب انسانیت گھراٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کفر کا، شرک کا، ضلالت کا، گمراہی کا۔ ایک ایسی ہستی کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی جو اپنے نور سے اس ساری کائنات کے ہر گوشے کو روشن کر دے۔ ایسے میں رحمت الہیہ جوش میں آئی اور اچانک فاران کی چوٹیوں سے ایک ایسی گھٹا اٹھی اور گلستان عالم پر یوں برسی کے درخت کی خوش شاخوں پر پھول لہلانے لگے، پرندے چہچانے لگے، کلیاں مسکرانے لگے۔ ہر طرف نور ہی نور تھا۔ کہاں سے اتنے سرور آئے، ہر ذرہ پکار اٹھا، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ جناب والا، جب وہ آگے تو صدا آ رہی ہے، خرج منی نور، جب وہ آگے تو صدا آ رہی ہے۔ وہ دیکھو مشرق میں بھی جھنڈا، مغرب میں بھی جھنڈا، آسمانوں پر بھی جھنڈا، کعبے کی چھت پر بھی جھنڈا۔ کہیں جھنڈے لگا کے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کہیں بیٹے تقسیم کر کے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کہیں یتیموں کے لیے یہ پیغام آ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہیں سائلوں کے لیے یہ پیغام آ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ جناب والا، حضور کی آمد سے پہلے لوگ جدا راستوں کی طرف جاتے، جدا طبیبوں کی طرف جاتے، جدا جدا فیصلوں کی طرف جاتے، مگر جب باری آئی تاجدار کائنات کے، جب آمد ہوئی والدعا والے کے چہرے کی، جب آمد ہوئی یتیموں کے والی کی، جب آمد ہوئی والدعا والے کے چہرے کی، جب آمد ہوئی جس کے لیے رب نے کائنات کو بنایا، جس کے لیے رب نے حور و غلمہ کو بنایا، جس کے لیے رب نے انسان کو پیدا کیا، جس کے لیے رب نے آدم کو پیدا کیا، جس کے لیے رب نے ابراہیم کو پیدا کیا، جس کے لیے رب نے اسماعیل کو پیدا کیا، اور خود فرمایا اگر میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو ایسے میں شاید پکار اٹھا، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ اور میں کیوں نہ کہوں کہ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ جناب والا، آج میرا پیغام یہ ہے کہ رب کائنات نے ساری عزتیں کی، نعمتیں کی، نواشے کی، مگر کبھی احسان کا ذکر نہ کیا۔ جب باری آئی تاجدار کائنات کی تو خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ جناب والا، قطرہ سمندر کی گہرائیوں کی عکاسی نہیں کر سکتا، ذرہ پہاڑوں کی رفتوں کی ترجمانی نہیں کر سکتا، اور ایک انسان حضور کی آمد کے تذکرے کو کس طرح بیان کر سکتا ہے۔ اس شعر پر اجازت چاہوں گا۔ تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، تیرے روب سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے، اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔